خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک اور اس کی ناشکری کی وجہ سے، انسان کے انکار کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ انداز اپنایا، فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، اے انسان تو مارا جائے، ما اکفرہ، تو نے انکار کرنا شروع کر دیا، ناشکری کرنا شروع کر دی۔ اس انسان نے موت کے بعد دوبارہ جو جی اٹھنا ہے، دوبارہ جو زندگی ملنی ہے، اس کا انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، اے انسان تو مارا جائے، من ای شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ پہلے اللہ نے سوال کیا، پھر فرمایا من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک ذلیل اور حقیر پانی کے قطرے سے تجھے پیدا کیا، فقدرہ، اور پھر تجھے اندازے سے بنایا، جہاں آنکھ لگانے کی ضرورت تھی وہیں آنکھ لگائی، جہاں ناک لگانے کی ضرورت تھی وہیں ناک لگائی، جہاں کان لگانے کی ضرورت تھی وہیں کان لگائے۔ جسم میں کوئی اعضا ایسا نہیں ہے جو اندازے سے نہ لگایا گیا۔ بہترین تخلیق فرمائی، فرمایا ثم السبیل یسرا، پھر تیری پیدائش کا راستہ ہم نے آسان کر دیا، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں پال کر پھر تیری پیدائش کا راستہ ہم نے آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر تجھے موت دی اور قبر تک پہنچا دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر ایک دن آئے گا کہ تجھے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، اس انسان نے اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی، اس انسان نے اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی۔ اور جب انسان کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر جب ہم تمہاری روح کو قبض کرتے ہیں، تمہاری حلق میں تمہاری روح کو روک دیتے ہیں، روح کا یہ اسٹیشن ہے، یہ سٹاپ ہے، یہاں آ کر روح رک جاتی ہے۔ فلولا بلغت الحلقوم، اللہ فرماتا ہے پھر اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہو، تم اگر کسی کے بس میں نہیں ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو پھر اس روح کو واپس لوٹا کر بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ جب زندہ تھا تو کہتا تھا مشکل کشا کوئی اور ہے، حاجت روا کوئی اور ہے، بگڑیاں سنوارنے والا کوئی اور ہے، رزق دینے والا کوئی اور ہے، بیٹے دینے والا کوئی اور ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم سچے ہو تو اب یہ روح تمہاری حلق میں آ کر رک گئی ہے، اسے واپس لوٹا کر بتاؤ۔ نہیں لوٹا سکتا۔ بڑے سے بڑا سائنسدان، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا عالم مفتی اس روح کو واپس نہیں لوٹا سکتا۔ صرف کھڑے ہو کر ہم اس کا تماشا دیکھتے ہیں، اس کی روح نکلنے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ مرے اور کب ہم اسے غسل دیں، کفن پہنائے اور قبرستان لے جائیں۔ کوئی گھر میں سجا کر نہیں رکھتا۔ زندگی میں جس جگہ اور جس زمین اور جس گھر کے لیے، جس اولاد کے لیے تو نے نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر جو گھر تم نے تعمیر کیا، جو زمین تو نے خریدی، تیری اولاد تجھے وہاں پر نہیں دفنائی۔ مرنے کے بعد تو اپنی کمائی کی جو زمین ہے اس میں جگہ نہیں ملتی۔ قبرستان جو ہے وہ خیراتی ہوتا ہے، وہ زمین خیراتی ہوتی ہے۔ یہ ہے ہماری اوقات، مرنے کے بعد خیرات کی زمین میں دفنائے جاتے ہیں۔ اور یہ موت اتنی یقینی ہے، دنیا کے اندر آپ کو ایسے انسان ملیں گے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے اللہ کو، کہتے ہیں کوئی رب نہیں ہے۔ دہریہ، ایتھسٹ، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا ہی فیصلہ ہے، میری ہی سوچ ہے، بس جو میں چاہوں گا وہی کروں گا، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی رب نہیں۔ دنیا میں آپ کو ایسے بھی انسان ملیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، ایسے بھی انسان ملیں گے جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہے۔ موت پر سب کو یقین ہے، سب کو معلوم ہے کہ ایک دن موت آنی ہے، اتنی یقینی چیز ہے، تو پھر ہم نے اس موت کی کیا تیاری کی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، تمام انسانوں سے افضل، تمام انبیاء سے افضل،
جنہوں نے جنت کا دروازہ کھلوانا ہے، جنہوں نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے سب سے پہلے کلام کرنا ہے، جب وہ دنیا میں نہیں رہے تو پھر میں اور آپ کیسے رہیں گے؟ بالآخر موت نے آنا ہے، ہم جتنا مرضی بھاگے، انسان جس چیز سے ڈرتا ہے نا اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن موت ایسی چیز ہے انسان جتنا وقت گزارتا ہے اتنا ہی اس کے قریب چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے لمحات گزر رہے ہیں، گھڑی کی سوئی آگے کی طرف جا رہی ہے، ہماری موت ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے جامع ترمذی میں، عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین قطرۃ من دموع فی خشیۃ اللہ وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ واما الاثران فاثر فی سبیل اللہ واثر فی فریضۃ من فرائض اللہ، رواہ ترمذی۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو اس سے زیادہ کوئی چیز پسند ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ، دو چیزوں سے زیادہ، دو قطروں سے زیادہ اور دو نشانوں سے زیادہ۔ دو قطرے ایسے ہیں، دو نشان ایسے ہیں، اللہ رب العالمین کو اس سے زیادہ کوئی چیز پسند ہی نہیں ہے۔ فرمایا پہلا وہ قطرہ قطرۃ من دموع فی خشیۃ اللہ، اللہ کے ڈر سے انسان کی آنکھ سے جو ایک قطرہ نکلتا ہے، صرف ایک قطرہ، اللہ رب العالمین کو تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے۔ دوسرا قطرہ قطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا، جہاد کرتا ہوا خون کا جو پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَأَمَّا الْأَثَرَانِ، اور دو نشان اللہ کو بہت پسند ہے، فَأَثَرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے تلوار کا نشان لگ گیا، نیزے کا نشان لگ گیا، وہ اللہ کو نشان بہت پسند ہے، چاہے وہ زخم بھر جائے۔ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اور اللہ کے فرائض کو ادا کرتے ہوئے اگر کوئی چوٹ لگ گئی اس کا نشان رہ گیا، جیسے نماز پڑھنے آ رہا تھا، بائک پر بیٹھ کر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس ایکسیڈنٹ کا نشان جسم پر رہ گیا، اللہ کو وہ نشان بہت پسند ہے۔ سب سے پہلا قطرہ کون سا تھا؟ جو اللہ کے ڈر سے نکلے۔ ہماری آنکھیں خشک ہو گئی، ہمارے آنسو نہیں نکلتے۔ جو قطرہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہماری آنکھ سے نکلتے ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں نکلتا؟ ہمارے دل سخت ہو گئے، قسوۃ القلب کی وجہ سے، دل کی سختی کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں اب قطرے ہی نہیں آتے اللہ کے ڈر سے، آنسو نہیں نکلتا۔ جس ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ انسان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے وہ قطرہ نکلتے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ فرمایا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اصل میں ان کی آنکھیں نہیں، ان کے دل اندھے ہو گئے۔ دل کا تعلق آنکھ کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے۔ آنکھ میں آنسو کب آتا ہے؟ جب دل میں درد ہو، دل میں تکلیف ہو، آنسو کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ فرماتا آنکھیں نہیں، ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں۔ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو ان کے سینوں میں موجود ہے وہ دل اندھے ہو گئے۔ اب دل کی سختی کیوں ہوتی ہے؟ دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی تین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ الرکون الی الدنیا، دنیا کی طرف رغبت، دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کمانی ہے، پیسے جمع کرنے ہیں، گاڑی خریدنی ہے، مکان تعمیر کرنے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے دن اور رات۔ الرکون الی الدنیا، جب آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے آپ کا دل سخت ہو جائے گا، اور جب دل سخت ہوگا آنکھ سے آنسو نہیں آئیں گے۔ دوسری وجہ کثرت الذنوب، کثرت کے ساتھ گناہ کرنے کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، پھر آنسو نہیں نکلتے، پھر جتنی مرضی قرآن کی آیات سنائیں، احادیث سنائیں، آنسو نہیں نکلیں گے، دل ہی سخت ہو چکا ہے گناہ کر کر کے۔ تیسری وجہ الجلوس مع الفساق، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، فاسق قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے آپ کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی برائی تو یہ موبائل ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت اس پر انگلیاں چلتی رہتی ہیں، برائی ہمارے ساتھ ساتھ پھرتی ہے۔ آج محفل میں اگر 10 بندے بھی بیٹھے ہوں سب کے سب تنہا ہوتے ہیں، محفل میں بیٹھنے کے باوجود بھی تنہا ہوتے ہیں، سب اپنے اپنے موبائلوں میں لگے ہوئے۔
کوئی کسی سے بات ہی نہیں کر رہا، کوئی کسی کو دین نہیں سنا رہا، کوئی کسی کے سامنے موت کا ذکر نہیں کرتا، کوئی کسی کے سامنے قبر اور آخرت کا ذکر نہیں کرتا، سب موبائلوں میں لگے ہوئے۔ یہ 3 وجوہات ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو اب ہو گیا سخت، بیماری لگ گئی، اب کیا کریں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَذِنَ لِي فُزُورُ الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالْمَوْتِ، اللہ نے مجھے اجازت دی، اللہ سے میں نے اجازت مانگی، اللہ نے مجھے اجازت دے دی کہ قبرستان جایا کرو۔ جانے کی وجہ کیا بتائی؟ تُذَكِّرُ بِالْمَوْتِ، تاکہ تمہیں تمہاری موت یاد آئے۔ ہم قبرستان تب جاتے ہیں جب کوئی میت ہو جائے، بس اس کے علاوہ ہم قبرستان نہیں جاتے، اور قبرستان میں جا کر بھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، وہاں بھی موبائل استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے۔ اتنے دل سخت ہو گیا ہمارے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا عظیم صحابی، 10 مبشرہ میں سے، نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اے عثمان اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو تیرے نکاح میں دے دیتا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اے عثمان آج کے بعد تو کوئی نیکی نہ کر پھر بھی اللہ نے تجھے جنت دے دی، وہ عثمان۔ ان کے غلام حضرت ہانی فرماتے ہیں کانا عثمان ابن عفان اذا وقف علی قبر یبکی حتی یبل لحیتہ، حضرت عثمان کا گزر جب کسی قبر کے پاس سے ہوتا تو وہاں کھڑے ہو جاتے اور رونے لگ جاتے، اتنا روتے کہ ان کی پوری داڑھی آنکھوں سے تر ہو جاتی۔ فقیل لہ تذکر الجنۃ والنار ولا تبکی وتبکی من ھذا، اے عثمان آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ تب اتنا نہیں روتے، قبر کے پاس آ کر آپ رونے لگ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان نے جواب میں فرمایا قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منازل الآخرۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخرت کی پہلی منزل یہ قبر ہے، آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل یہ قبر ہے۔ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں جب کوئی فوت ہو جائے وہ اپنی آرام گاہ کی طرف چلا گیا، وہ اپنی آخری منزل کی طرف چلا گیا، وہ آخری منزل نہیں ہے، وہ پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد۔ ابن ماجہ کے اندر اس حدیث کو امام ابن ماجہ لے کر آئے ہیں، کتاب الزہد کے اندر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل یہ قبر ہے، اگر یہاں کامیاب ہو گئے پھر آگے کامیابیاں ہیں، آگے آسانیاں ہیں، اور اگر یہاں پر ناکام ہو گئے پھر اگلے راستے بڑے دشوار ہیں، بڑے مشکل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه، اے لوگو دنیا میں جتنے بھی خطرناک چیزیں ہیں، جتنی بھی ہولناک چیزیں ہیں، ان سب سے زیادہ خطرناک اگر کوئی چیز ہے تو وہ قبر ہے۔ ما رأیت، میں نے قبر سے زیادہ ہولناک، قبر سے زیادہ خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا کہ اللہ تمہیں قبر کا عذاب سنائے، قبر کا عذاب دکھائے، لیکن اگر تمہیں دکھا دیا جائے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ۔ اس سے زیادہ ہولناک اور خطرناک چیز میں نے کوئی نہیں دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قبر سے زیادہ خطرناک اور ہولناک چیز کوئی نہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ سے فرمایا کرتے تھے کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر چھوٹی سی بنانا، اگر میرے اعمال اچھے ہوئے تو اللہ میری قبر کو تا حد نگاہ کھول دے گا، اور اگر میرے اعمال گندے ہوئے، برے ہوئے تو پھر تم جتنی مرضی قبر بڑی بنا دو، اللہ اس کو اتنا تنگ کر دے گا کہ میری پسلیاں دوسری پسلیوں میں گھس جائیں۔ حضرت عمر بن عاص اکثر لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جس کو موت آتی ہے موت کے وقت وہ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ اس پر کیا بیت رہی ہے، وہ حالات کیوں نہیں بتاتا، وہ فرشتے کو کیسے دیکھ رہا ہے، اس کی روح کیسے قبض ہو رہی ہے، کیوں نہیں بتاتا؟
جب ان کا وقت قریب آیا بیٹے نے پوچھا بابا آپ بتا دیں. حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں بیٹا یوں معلوم ہو رہا ہے کہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان مجھ پر کسی نے رکھ دیے ہیں, اتنا بوجھ محسوس کر رہا. صحابی رسول ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے دعائیں کی کہ یا اللہ موت کی سختیوں سے بچا, موت کی سختیوں سے بچا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سمجھتی تھی صرف گناہوں پر تکلیف آتی ہے, مصیبت آتی ہے موت کے, لیکن یہ تو موت کی سختیاں ہیں جو ہر ایک پر آتی ہیں, اور یہ زندگی ایک بار ملی ہے دوبارہ نہیں ملے گی, یہ مہلت ایک بار ملی ہے دوبارہ نہیں ملے گی. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں یا جابر مالی اراکا منتصرا, اے جابر کیا بات ہے غمگین نظر آ رہے ہو, تو کی نظر آ رہے ہو؟ حضرت جابر فرماتے ہیں قلت استشهد ابی وترک عیالا ودینا, اللہ کے نبی میرے والد اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے, پیچھے وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ گئے اور کچھ قرضہ چھوڑ گئے, میں اس وجہ سے پریشان ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قال ابشرک بما لقی اللہ بہ اباک, اے جابر میں تجھے خوشخبری نہ دوں کہ اللہ نے تیرے باپ سے کس طرح ملاقات کی؟ قلت بلا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی کیوں نہیں ضرور بتائیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قال ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب فاحیا اباک فکلمہ کفاحا, اے جابر اللہ نے آج تک کسی کے ساتھ بغیر پردے اور حجاب کے بات نہیں کی, لیکن تیرے باپ کو شہادت کے بعد اپنے سامنے بٹھایا بغیر پردے کے اس سے کلام کیا, بغیر پردے کے کلام کیا اور فرمایا پوچھا تمنا علیہ اوتے کا, اے میرے بندے بتا تیری کیا تمنا ہے میں اسے پورا کروں. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں قالا یا رب تحیینی فاقتل فیک ثانیہ, اے میرے رب مجھے پھر زندگی دے, میں تیرے راستے میں پھر قتل ہو کر آ جاؤں, پھر شہید ہو کر آ جاؤں. قالا رب تبارک و تعالی, اللہ رب العالمین نے جواب دیا انہ قد سبق منی انہم لا یرجعون, اے میرے بندے یہ میرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایک مرتبہ دنیا سے آنے والا واپس نہیں جا سکتا. یہ جو کہتے ہیں روحیں آ گئی جمعرات والی, جمعرات کو روحیں آ گئی, شب برات میں روحیں آ گئی, سب ڈرامے بازی, یہ جھوٹ ہے. حضرت عبداللہ سے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں واپس نہیں جانے دیتا, یہ میرا فیصلہ ہے, ایک بار دنیا سے آ گئے بس ختم, کوئی واپسی نہیں ہے, ایک ہی زندگی ہے, ایک ہی مہلت. تو کیا تیاری کی ہے ہم نے اس موت کی اور آخرت کی, کیا تیاری کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے کرام الکاتبین بٹھائے ہوئے ہیں ہمارے کندھوں, ہم لکھوا رہے ہیں اپنی کتاب خود. ہم فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جھوٹ لکھ, رشوت لکھ, سود لکھ, حرام لکھ, گالیاں لکھ, منافقت لکھ, اور ہماری مرضی ہے کہ ہم نمازیں لکھوائیں, اللہ کا ذکر لکھوائیں, قرآن کی تلاوت لکھوائیں, سچ لکھوائیں, حلال لکھوائیں. آج ہمارے اختیار میں ہے. تبھی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندے سے کہے گا اقرا کتابک, پڑھ اپنی کتاب, کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج تو خود ہی تیرے لیے کافی ہے, تو خود فیصلہ کر کے بتا کہ تو جہنم کے قابل ہے یا جنت کے قابل. پڑھ اپنی کتاب, پڑھ اپنی کتاب اور خود فیصلہ کر کہاں جائے گا. آج ہمارے ہاتھ میں, ہمارے اختیار میں ہے. کوئی ہم میں سے ایسا نوجوان جو رات کے وقت تنہائی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہو, آنسو بہاتا ہو اور کہتا ہو یا اللہ میں نے جو دن کے 12 گھنٹے گزارے اس میں نے یہ گناہ کیا, یہ غلطی کی, تیری عبادت ہی نہیں کی, یا اللہ مجھے معاف کرتے. ہے کوئی؟ رات بھی موبائلوں کے ساتھ, دن کام کاج میں, بس یہ زندگی ہے, کوئی فکر نہیں موت کی, کوئی فکر نہیں آخرت کی. ہے کوئی بوڑھا جو 60-70 سال کی عمر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کرتے ہیں یا اللہ ساری زندگی میں برباد کرایا, لیکن اب بھی تجھ سے امید ہے تو مجھے معاف کر دے. توبہ کا دروازہ تو تب تک کھلا ہے جب تک فرشتہ نظر نہ آئے. تو اس رب سے دوستیاں لگائیں, ان لوگوں سے دوستیاں نہ لگائیں جو آپ کی آخرت خراب کرتے ہیں, جو آپ کا وقت برباد کرتے ہیں. اس رب سے دوستی لگائیں جس کے پاس جانا ہے. کتنے جنازے ہم اٹھا چکے ہیں, کتنے لوگوں کو ہم قبرستان لے جا کر دفنا چکے ہیں, لیکن ہمارے دل ہی نرم نہیں ہوتے. شیطان دھوکہ دیتا رہتا ہے, نوجوان سے کہتا ہے ابھی تو جوان ہے, بوڑھا ہوگا پھر بیمار ہوگا, پھر بستر پر پڑے گا, پھر تیرا علاج ہوگا, پھر تو مرے گا. اور جس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے اسے بھی دھوکہ دیتا ہے, کہتا ہے ابھی تیری عمر ہی کتنی ہے, ابھی تو تمہیں اور جینا ہے. بس شیطان اسی دھوکے میں ہمیں مبتلا رکھتا ہے اور ایک دن موت آ جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا.
موت کب آئے گی، کس جگہ آئے گی، کوئی نہیں جانتا. اور جب فرشتہ آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ بھی کھینچا ہے. فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهَوْنِ بِمَا تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ کاش تم اس وقت ان ظالموں کو دیکھو جب ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے. فرشتے کس طرح ہاتھ بڑھا بڑھا کر ان کی روح کو باہر نکالتے ہیں. کاش تم اس کو دیکھ سکتے. گنہگار اور فاسق، ظالم اور مشرک اور بدعتی کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ ایک مخمل کا کپڑا لے کر کانٹے دار جھاڑی کے اوپر اسے پھیلا دے اور پھر اسے زور سے کھینچے، اس کپڑے کی کیا حالت ہوگی؟ اس طریقے سے روح باہر نکالی جاتی ہے. اور فرشتہ روح نکالتے ہوئے کہتا ہے اے خبیث روح نکل باہر، اب چکھ مزہ اس عذاب کا. اب فرشتے جب اس کی روح کو لے کر جاتے ہیں پوری دنیا میں اس کی بدبو پھیل جاتی ہے. اس گنہگار کی روح کی بدبو پوری دنیا میں پھیلتی ہے. انسان اور جن کے علاوہ سب اسے محسوس کرتے ہیں اور لان تان کرتے ہیں. فرشتے آسمانوں کا دروازہ نہیں کھولتے، وہیں سے اس کی روح کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. کہاں؟ سجین میں. سجین 7 زمینوں کے نیچے ایک قید خانہ ہے. وما ادراک ما سجین، اللہ فرماتا ہے تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا ہے. اور نیک انسان کی روح جب لے کر جاتے ہیں تو اس کی خوشبو پوری دنیا میں اس طرح پھیل جاتی ہے کہ ہر چیز خوش ہوتی ہے اور دعائیں دیتی ہے. فرشتے کہتے ہیں کس نیک بندے کی، کس مومن کی روح ہے؟ بتایا جاتا ہے فلاں ابن فلاں کی روح ہے. اسے اللہ تعالیٰ علیین میں بھیج دیتا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے. وما ادراک ما علیون، اور تم کیا جانتے ہو کہ علیین کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قبر المیت آتاہ ملکان اسودان ازرقان، اور پھر جب میت کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو 2 فرشتے اللہ بھیجتا ہے. وہ کوئی پیارے اور خوبصورت نہیں ہوتے. ملکان اسودان ازرقان، کالے رنگ کے، نیلی آنکھوں والے، آنکھوں کا رنگ نیلا، رنگت کالی، بڑے بڑے بال، ڈراؤنی اور ہیبت ناک شکلیں. اب اسے آ کر بٹھایا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک. دنیا میں اس نے مشکل کشا رب کو مانا ہوگا تو وہ کہے گا نا ربی اللہ. وہ تو صبح شام کہتا تھا یا علی مشکل کشا، صبح شام کہتا تھا المدد یا غوث اعظم. وہ کیسے کہے گا ربی اللہ؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے بجائے اپنے اماموں کو ترجیح دے وہ کیسے کہے گا کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرشتہ بٹھا کر پوچھے گا، یہ کہے گا ہا لا ادری. یہ ہا کیا ہے؟ افسوس. افسوس کرتے ہوئے کہے گا ہا لا ادری. اے پوچھنے والے کیا پوچھتے ہو؟ میں کچھ نہیں جانتا. کنت اقول ما یقول الناس، میں تو وہ کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے. بس مجھے یہی معلوم ہے، جو لوگ کہا کرتے تھے میں بھی وہی کہا کرتا تھا. فرشتے جواب میں کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے پڑھا نہ تو نے سمجھا. بتانے والے آئے تھے، سمجھانے والے آئے تھے. موبائل ہاتھ میں تھا، انگلیاں چلا کر گانے سن سکتا تھا، انگلیاں چلا کر فلمیں دیکھ سکتا تھا. انگلی چلا کر تو تلاوت نہیں سن سکتا تھا، بیان نہیں سن سکتا تھا. لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے پڑھا نہ سمجھا نہ تو نے کوشش کی. وَيُضْرِبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةٍ، اس کی کن پٹی پر ایک گرز مارا جائے گا دونوں کانوں کے بیچ میں، اور وہ گرز اتنا بھاری ہے کہ پوری دنیا کے انسان مل کر اسے ہلا نہیں سکتے. اور اس کی چیخیں انسان اور جن کے علاوہ قریب جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں سب سنتی ہیں. آسمان سے پھر آواز آتی ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنَّا كَذَبْ. آسمان سے اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے یہ آواز لگواتا ہے کہ میں اس نے جھوٹ کہا، اَنَّا كَذَبْ، یہ جھوٹا ہے. فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، لوگ تو اسے ٹھنڈی زمین پر لٹا کر چلے گئے. فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ، اس کے نیچے جہنم کا بستر بچھاؤ. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اسے جہنم کا لباس پہناؤ. اس کو تو صاف ستھرا کفن پہنا گئے، ہٹاؤ کفن، اس کو جہنم کا آگ کا بنا ہوا لباس پہناؤ. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور اس کی قبر میں جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو.
فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، تاکہ اس کو جہنم کی حرارت، گرمی اور گرم لو والی جو ہوا ہے وہ اسے لگتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا صرف سوئی کے سوراخ کے برابر حصہ دنیا کی طرف کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے، اتنی خطرناک ہے جہنم۔ اب اس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، وَيُزَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ، اور اللہ حکم دے گا اس کی قبر کو کہ وہ تنگ ہو جائے، اس کی دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب کی پسلیوں میں یوں گھس جائیں گی۔ اور اگر یہ نیک تھا، مومن تھا، قرآن پڑھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا تھا، اب فرشتے جب اس کے پاس آ کر پوچھتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک، تو یہ جواب میں کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دنیا میں مشکل کشا اسی کو مانتا تھا، دنیا میں سجدے کے لیے پیشانی اسی کے سامنے جھکایا کرتا تھا، وہی میرا رب ہے۔ فیقول دینی الاسلام، دین کا پوچھتے ہو، میرا دین اسلام تھا۔ نبی کے بارے میں پوچھتے ہو، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب فرشتے اس سے چوتھا سوال بھی پوچھیں گے، ما یدریکا، تجھے یہ سب کیسے پتا؟ جواب میں کہے گا فیقول قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب سے پڑھا تھا، فآمنت بہ، میں اس پر ایمان لایا تھا، وصدقت، اور اس کی تصدیق کی تھی۔ آسمان سے آواز آئے گی، منادی کرے گا، کہے گا ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ اب دیکھیں وہ برا بندہ تھا تو اللہ نے وہاں عبدی نہیں کہا، ان کذب، جھوٹا ہے یہ۔ اب نیک بندے نے جواب دیا، اللہ فرما رہا ہے ان صدق عبدی، میرے اس بندے نے سچ کہا۔ فالبسوہ فافرشوہ من الجنہ، اس کے نیچے جنتی بستر بچھاؤ، جنت سے لا کر بستر بچھاؤ، والبسوہ من الجنہ، اور اس کو جنت کا لباس پہناؤ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کی قبر میں جنت سے ایک دروازہ کھول دو، وَيُفْتَحُوا لَهُ فِيهَا مَدًّا بَصِرًا، اور اس کی قبر کو اتنا کشادہ کر دو، اتنا کھول دو جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ اب جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی وہ یا تو عذاب میں رہے گا یا پھر جنت کی خوشبوؤں میں سوتا رہے گا۔ ہم کب کریں گے اپنی موت کی تیاری؟ پتہ ہی نہیں ہمیں کب مرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 طریقے بتائے ہیں موت کی تیاری کرنے کے، میں مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لمبی امیدیں نہ لگاؤ، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو جائے تو پھر صبح کا انتظار نہ کرو، گویا کہ لمبی امیدیں نہ لگاؤ، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ دنیا میں نقصان ہو جاتا ہے تو آنسو نکل آتے ہیں، پریشانی ہو جاتی ہے، جن گناہوں کی گٹھڑی ہم نے سر پر اٹھائی ہوئی ہے کبھی ان کے لیے ہم روئے ہیں، ان کے لیے پریشان ہوئے، جو زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، ابد آباد کی زندگی ہے، اللہ تو موت کو بھی موت دے دے گا۔ جہنمی اور پریشان ہوں گے اس وقت کہ اب تو موت بھی ختم، اب تو موت بھی نہیں آئے گی، اور جنتی مزید خوش ہوں گے کہ آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ابھی کبھی موت نہیں ہے۔ تو یہی مہلت ہے، ابھی ہمیں پتہ نہیں شام تک زندہ رہیں کہ نہ رہیں، ابھی ارادہ کریں، دل میں اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں کہ یا اللہ آج کے بعد میں گناہوں سے بچوں گا، آج کے بعد میں نماز پڑھوں گا، آج کے بعد میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، ابھی ارادہ کریں۔ تو لمبی امیدیں نہ لگائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی طرف لو لگائیں، دنیا آپ کے پیچھے خود آئے گی۔ نمبر 3، اس زندگی کو غنیمت سمجھیں، اپنی صحت کو غنیمت سمجھیں، اس صحت کو ضائع نہ کریں، ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں جس سے آپ کی صحت خراب۔ نمبر 4، موت کو کثرت سے یاد کریں، ہر وقت موت کو یاد رکھیں۔ جب آپ ہر وقت موت کو یاد رکھیں گے کبھی آپ گناہ ہی نہیں کریں گے، آپ یہ سوچیں گے کہ پتہ نہیں یار یہ گناہ کرتے ہوئے مجھے موت آ گئی، تو پھر موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، پھر آپ اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھیں گے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، دل سے پڑھیں گے۔ نمبر 5، موت کی سختیوں کو یاد کریں، جس کی چند جھلکیاں میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی۔ موت کی سختیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ نبی علیہ السلام اپنے آخری وقت میں فرما رہے تھے ان للموت سکرات، موت کی بڑی سختیاں ہیں، تو موت کی سختیوں کو یاد رکھیں۔ نمبر 6، نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 راتیں ایسی نہ گزریں کہ تم نے وصیت نہ کی ہو، وصیت کر کے رکھیں۔
اور وصیت میں کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، بیٹیوں کے حق نہ ماریں، جائز وصیت کر کے رکھیں، دو راتیں ایسی نہ گزریں کہ تم نے وصیت نہ کی ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ موت کی تیاریوں میں سے ایک تیاری ہے۔ نمبر 7، اولاد کی فکر میں ہی نہ لگے رہیں کہ اپنی اولاد کو عیش کروا لوں، اولاد کے لیے یہ بنوا دوں وہ بنوا دوں، اپنی قبر کو جہنم بنا دوں، حلال حرام نہ دیکھوں، تو اولاد کے پیچھے اتنا نہ لگے، بلکہ ان کی تربیت کریں، ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائے، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکیں۔ اور نمبر 9، کثرت سے ذکر کریں لا الہ الا اللہ، زبان پر ہر وقت آپ کی یہ جاری ہو لا الہ الا اللہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلمہ یہ ہو لا الہ الا اللہ اور اسے موت آ جائے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دیتا ہے۔ لیکن ہماری زبان پر تو گالی ہوتی ہے نا ہر وقت، ہماری زبان پر غیبت، جھوٹ، گندی باتیں، گالیاں یہی ہوتی ہے۔ سوچے ذرا موت آ جائے